سیرت و کردار سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں پیغمبر اسلام کے بعد سب سے زیادہ جس شخص کی زندگی مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اول تا آخر سادگی کے عنصر کو اپنایا اور یہ عنصر دور خلافت میں مزید نمایاں ہو گیا۔ بیت المقدس جب گئے تو قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سپہ سالار نے اچھا لباس پہننے پر اصرار کیا تو انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کے نتیجے میں یہ حکومتی کلچر بن گیا۔ حضرت عمر نے کبھی اچھا لباس نہیں پہنا، لیکن سادگی میں صفائی اور طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جو لوگ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جسمانی صفائی اور لباس کا خاص خیال نہیں رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ آپ خدا سے بہت ڈرتے تھے۔ قیامت کی آیات پر ان کی آنکھیں تر ہو جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اس قدر روتے تھے کہ پچھلی صفوں کے نمازی آپ کی آواز بآسانی سن سکتے تھے۔ خلافت سنبھالتے وقت فرمایا، اگر کوئی آدمی نامزد ہوتا تو میں ہرگز اس بوجھ کو نہ اٹھاتا۔ کبھی کہتے کاش میں تن کا ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ جرت و بہادری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصی زندگی کا وہ اہم عنصر تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کے عزت میں اضافہ کر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد یہ ممکن ہو سکا کہ مسلمان اعلانیہ حرم میں نماز پڑھ سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی اعلانیہ کی اور جنگوں میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت رعب دبدبہ کا بہترین نمونہ تھا۔ آپ کی اس صفت کا نتیجہ یہ تھا کہ دور خلافت میں آپ کے عمال من مانی کی جرت نہ کر سکتے تھے اور دنیا کفر بھی آپ سے لرزاں رہتی تھی۔ ایک اچھے حکمران کا یہ بنیادی وصف ہوتا ہے، ورنہ شرارتی عناصر قابو میں نہیں رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار اور قربانی کا مجموعہ تھے۔ ہر جنگ اور مشکل وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور مال خرچ کرنے میں بہت وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اس کے علاوہ سخاوت کا یہ حال تھا کہ فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ قحط کے دنوں میں اس قدر کم خوراکوں اور فاقوں کا سامنا کیا کہ ان کا گورا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تاریخ اسلام بادشاہوں اور خلفاء سے بھری پڑی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج تک اس دور کے مقابل کوئی مثال موجود نہیں۔ آج بھی ان کے نمونے پر ہی عمل کر کے امت مسلمہ کی قیادت کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگاری کا ایک روشن مینار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اس قدر مال غنیمت آیا کہ دولت کی ریل پیل ہو گئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لباس پرانا اور پھٹا ہوا ہوتا تھا۔ اسی لباس میں غیر ملکی سفراء اور غیر ملکی عمراء سے ملاقات کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو فرمایا، جو یہ کہے گا کہ رسول خدا فوت ہو گئے ہیں، اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اسلام پر عمل کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عملاً ماننا ہی اصل میں حب رسول ہے۔ آج کے دور میں عملاً حب رسول کا مظاہرہ نہیں ہوتا اور یہی مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے۔ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ روزانہ کرتے تھے، جس سے نفسانی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ آپ اپنے دور خلافت میں رعایا کی خبر گیری خود کرتے تھے۔ آج کے دور میں حکمرانوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ آمر بن کر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رات کو خفیہ طور پر گھومتے تھے، خود سامان اٹھا کر محتاجوں تک پہنچا دیتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے سیاستدان گزرے ہیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں تدبر کا عظیم الشان مظاہرہ کیا اور اسلام کو عروج کی بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے نہ صرف فتوحات بکثرت کی بلکہ نظام سلطنت کو بھی عمدگی سے چلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باشعور مسلمان سیاستدان تھے۔
ورنہ 22 लाख मुरब्बा मील और दर्जनों ममालिक पर मुश्तमिल हुकूमत को मदीना में बैठ कर चलाना आसान काम न था। आपकी सियासी फहम व फिरासत ने ही इस्लाम को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शऊर में इस्लाम रच बस गया था और आपकी हैसियत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ीर किसी थी। इसीलिए मदीना मुनव्वरा में जो माशरती, इक़्तिसादी और सियासी मसाइल पैदा हुए, इनके हल के लिए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे दिए और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने आपके मशवरे की तायीद में वही नाजिल फरमाई। मसलन बदर की जंगी कैदियों के मामले में मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाने में आयत पर्दा नाजिल हुई। इससे अल्लाह की निगाह में इनका बुलंद दर्जे का अंदाज़ा होता है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिदमात उमर का इतराफ़ था। आप मेराज पर गए तो जन्नत में उमर का महल देखा। जिस रास्ते से आप गुज़रते शैतान दूसरी राह इख्तियार कर लेता। मज़ीद बरां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उमर की ज़ुबान और क़ल्ब पर हक़ जारी कर दिया। इसके अलावा नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको उम्मत मुस्लिमा का मुहद्दिस करार दिया। मुहद्दिस इसको कहते हैं जिसकी राय खुदा और रसूल के सबसे करीब हो और फरिश्ते इसको इल्हाम करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 शादियाँ की। आपके 9 बेटे थे। 2 बेटियाँ उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रुक़ैया बिनते उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल 29 ज़िलहज्जा 23 हिजरी को अबू लुलु फ़िरोज़ ने दौरान नमाज फ़जर शदीद ज़ख्मी कर दिया। इसी ज़ख्म से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वफ़ात पाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत 11 सालों पर मुहीत है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। आपको जवार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। वस्सलाम।